میری ٹیم کو میں نے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے لگا ہوں. وہ کہیں گے ایشوریا رائے آ رہی ہے. آپ اگر اپنے آپ کو ایک ورڈ میں یا ایک سینٹینس میں ڈسکرائب کر سکیں, ڈریمر. فیمس ہونے کا کیوں شوق تھا؟ جیسے آپ سیلیبریٹیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, پیپل کم ٹیک پکچرز ود دیم. کہ عورت کی دشمن ہوتی ہے. دا اماؤنٹ آف ہیٹ آئی گیٹ ان مائی کامنٹس, اٹس انسین. ساری عورتیں ہوتی ہیں. واٹس یور فیملی بیک گراؤنڈ؟ مائی فادر, ہی از دا گریٹسٹ مین ایور. I don't need any friends just because I have my mom and she looks so young. لوگ سمجھتے ہیں میری بڑی بہن ہے. تو آپ کی مدر نے ایسا اب کیا رول پلے کیا جس سے آپ کو کانفیڈنس ملا ساری چیزیں کرنے کا؟ My mom's the backbone of everything I do. I'm not a feminist. کیوں ہو انسٹا کی زینت کو گھر کی عزت کون بناتا ہے؟ حکمران اسی قوم کو ویسا ہی ملتا ہے جیسی قوم خود ہوتی ہے. ان کی وہ جو 4 AM والی ویڈیو لیک ہوئی ہے نا, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انکل جی نے یہ ڈرامہ بنایا. کون سی ایسی کنٹری ہے جدھر انٹرنیٹ بند ہوتا ہو؟ فیشن انفلوئنسرز میں بھی لڑائی جھگڑا, امن سے کیوں نہیں رہ سکتے سارے آپس میں؟ ہماری قوم کی جو سوچ ہے نا, وہ یہ ہے کہ محنت سے آگے نہیں بڑھنا, کسی کی ٹانگ کھینچ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. پرائم منسٹر بناتے ہیں سیمل ریحان کو, تو کیا کیا کرو گی؟ کہ ہر کسی کے پاس اپنا گھر ہو. Assalamu alaikum everyone, this is Marish Farooq and I welcome you all to another episode of Tea O'Clock with Marish, a podcast by Pakistan Economic Net. آج جو میری مہمان ہیں ان سے آج ویسے میں مل تو پہلی دفعہ رہا ہوں, لیکن وہ جب سے آئی ہیں ایک آدھے گھنٹے سے ہم لوگوں کی گپ شپ لگ رہی ہے اور مجھے ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ میں ان سے پہلی دفعہ ملا ہوں. ان کا انٹرو میں نے دینا ہے اور وہ میں دوں گا, لیکن انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ یہ بولنے سے, بٹ جو سچ ہے وہ سچ ہے. شی از اسلام آباد's ٹاپ فیشن انفلوئنسر, فیشنیسٹا اور a certified chef as well. I'm talking about سیمل ریحان. کیسی ہیں آپ؟ ہیلو ایوریبڈی. میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ انٹرو ٹھیک تھا ویسے مجھے پتا ہے آپ کیسے ہیں, لیکن انٹرو کیسا چلتا کیسا تھا؟ اچھا تھا. پھر آپ نے بول دیا ٹاپ انفلوئنسر, لوگ مجھے جوتیاں ماریں گے. نہیں بات تو صحیح ہے, کیونکہ میں ہوں نہیں. آپ ہیں نا. جب میری ٹیم کو میں نے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے لگا ہوں, وہ کہیں گے ایشوریا رائے آ رہی ہے. سب کہہ رہے تھے اب ہو سکتا ہے ان کے دل میں ہو آپ کی آنکھیں دیکھ کے, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جانتے ہیں. تو میں نے کہا یار بہت بڑی سیلیبریٹی آ رہی ہے میرے پاس. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی گپ شپ میں بہت زبردست لگا آپ سے. It was lovely meeting you already. I mean thank you. کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ زندگی میں کام, کھانا, اچھا پینا, سونا, جاگنا, بس یہی ہے لائف میں؟ نہیں کام بھی ہے. ابھی بھی میں ایک کام چھوڑ کے دیکھیں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ آئی ہوں. بہت مہربانی آپ کی. How blessed are you? تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیں کہ سب کو پتہ ہے کہ سیمل ریحان فیشنیسٹا, انسٹاگرام انفلوئنسر, وہ ساری کی ساری باتیں, لیکن آپ اگر اپنے آپ کو ایک ورڈ میں یا ایک سینٹینس میں ڈسکرائب کر سکیں فار دا ویورز, تو وہ کیا ہوگا؟ ڈریمر. Yes. Nice. Because I have always dreamt to be here where I am right now. لوگوں کو ایسے لگتا ہے نا کہ مجھے دیکھ کے خاص طور پہ, because I am not posting everything on my social media. People think کہ she is born with a golden spoon, which is not true. Everybody has their own sorts of struggles, hardships. تو but I always wanted to be famous. It's within me. In school میں ہمیشہ جس اسمبلی میں نہیں ہوتی تھی نا, I used to cry a lot. ایک دفعہ میری ٹیچر نے کہا کہ اس اسمبلی میں تو آپ نے بالکل نہیں ہونا, because we have to give other students a chance. It's like okay. I was upset. اسٹیج پہ وہ سارا کچھ شروع ہوا اور میری نا ٹیچر نے کہا کہ وہ نہیں جو آپ نے پکڑنے ہوتے پلے کارڈز اور یہ سب چیزیں, تو گھاس بنائی ہوئی تھی نکلی اور وہ پکڑنی تھی. کوئی آئے اوپر گھاس پکڑنا ہے, ایسے میں گھاس ہی پکڑ لوں گی, لیکن میں اسٹیج سے نیچے نہیں کھڑی ہوں گی. اچھا, لائک دیٹ. بٹ وائی, مطلب فیمس ہونے کا کیوں شوق تھا؟ مطلب کسی کو دیکھ کے یا بچپن سے ویسے ہی جو ہے وہ فیمس ہونے کا شوق؟ میں نے بہت دیکھی ہے. اچھا, بہت فلمی ہوں میں. تو آئی مین فیمس ایسے نہیں کہ مطلب ہر اچھے برے طریقے سے ہی, بٹ جیسے آپ سیلیبریٹیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, پیپل کم ٹیک پکچرز ود دیم, تو ایسے. لیکن آئی نیور تھاٹ کہ میں انفلوئنسر بنوں گی یا آئی وانٹ بی این ایکٹر, بیکاز آئی کانٹ ایکٹ. یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا, میں گھر پہ بھی ایسی ہوں, سوتے ہوئے بھی ایسی ہوں, جاگتے ہوئے بھی ایسی ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایکٹر بننا تھا یا کچھ ایسے. بٹ آپ کو پتہ ہے میں نے جو اپنا اکاؤنٹ بھی پبلک کیا تھا, دیٹ واز جسٹ فار فن. میں اور ماما واک کر رہے تھے, تو میں نے ان کو بولا کہ میں اپنا اکاؤنٹ پبلک کر دوں. شی از لائک وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایوری بڈی وڈ گیٹ ٹو سی می. شی از لائک اوکے. میں نے پبلک کر دیا, اور آج تک 3 سالوں میں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لائک دیٹ. مطلب پاپولر تو ہر کوئی ہونا چاہتا ہے, لیکن آپ کی فیلڈ میں
مطلب جیسے فیشن انڈسٹری کے بارے میں نا کافی لوگ نیگیٹو بات بھی کرتے ہیں. اور وین اے ینگ گرل انٹرز دس فیلڈ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فیشن ان پرٹیکولر, لیکن انفلوئنسر مارکیٹ, انفلوئنسرز کی دنیا میں بھی, تو عورتوں کو جو ہے نا, وہ جتنوں کو میں جانتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی ہرڈلز, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو بھی ایسی کوئی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا کبھی؟ ایسا تنگ کرتے ہیں, کانوں سے دھوئیں نکل آتے ہیں. اٹس دیٹ بیڈ. مطلب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ مجھے ایسے لگے گا کہ اس کانٹینٹ میں کوئی برائی نہیں ہے, میں پوسٹ کر دیتی ہوں. ہمارے لوگ, آئی ایم سوری ناٹ ایوری بڈی بٹ اے لاٹ آف پیپل ایسے ہیں کہ ہر ٹھیک چیز میں سے بھی نا وہ کچھ نہ کچھ برائی نکال لیں گے. اب جیسے نا آئی سم ٹائمس پوسٹ مائی پکچرز, میں کہتی ہوں اس میں کیا ہی ہوگا جو کوئی لکھے گا. ہر تھوڑی دیر بعد ایک کامنٹ آتا ہے, آنٹی گیٹ اٹ, آئی مین اٹس اے اسمال ورڈ فار یو, یو آر سٹنگ ایٹ ہوم ڈوئنگ نتھنگ آبویسلی, کہ جو اتنا ٹائم نکالے کہ میں اس کو اب مطلب برائیاں کرنے اس کی شروع ہو جاؤں, اس کو تنگ کروں, تو ظاہر ہے وہ ویلا ہے. لیکن جب آپ یہ کر رہے ہو تو آپ یہ بھی تو سوچو کہ اگلے بندے پہ بیچارہ وہ اپنے کس حال میں گزر رہا ہوگا یا کیا کر رہا ہوگا. بٹ دے جسٹ ہیو ٹو پنچ یو. آئی تھنک دس از ویری ہیٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل. ایٹ لیسٹ آئی کین ناٹ, بیکاز آئی ایم سلائٹلی اوور سینسٹیو. آئی تھنک ایوری بڈی از, اور ایسی باتیں تو کسی کو سننا پسند نہیں ہوتی. ڈو یو ریڈ کامنٹس یا آپ کہتی ہیں بس جو ہے بس؟ اب آئی ہیو اسٹاپ ریڈنگ کامنٹس بیکاز دے ور ہیونگ اے ویری بیڈ امپیکٹ آن می. مطلب مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا تھا اور برا لگتا تھا, اسپیشلی جب میرے بھائی کی, مطلب میرا کزن ہے, اس کی شادی تھی, ہی از لائک اے بردر ٹو می, تو میں اس میں تیار شیار ہوئی اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ آئی گاٹ سو مچ ہیٹ only over getting dressed and everything. مطلب there were some random girls who were making videos کہ یہ دیکھو یہ بندی کیوں ایسے تیار ہوئی ہے, شی از ٹرائنگ ٹو اوور شیڈو دا برائڈ اینڈ ایوری تھنگ. وہ اٹ امپیکٹڈ, ہیڈ سچ اے بیڈ امپیکٹ آن می کہ میں نے کامنٹس پڑھنا اچھے بھی چھوڑ دیا. میں کہا یہ جو اچھے کر رہے ہیں یہ بھی غلط کہتے ہیں, جو برے کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں. رائٹ. نہیں, آپ نے بات کی کہ لڑکیوں نے اس طرح کے کامنٹس کیے, یہ بات صحیح, آپ مانتی ہیں کہ عورت کی دشمن ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میری نا جب شروع میں نے بلاگ بنایا تو 78% جو تھی وہ مین ور فالوئنگ می, اور باقی جو تھا مطلب 78% فار مین. اب جیسے جیسے مطلب آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود برانڈز اور میک اپ وغیرہ زیادہ لگانے شروع کیا, تو ناؤ اٹس 79% وومن اینڈ ادرز آر مین. مائی میتھس از ویری ویک, ورنہ میں آپ کو دوسری والی پرسنٹیج بھی بتاتی. او واو یو سو گڈ ایٹ اٹ. تو نا جب سے وومن کی فالوئنگ زیادہ ہے نا, دے say utter bullshit about you. The amount of hate I get in my comments, it's insane. ساری عورتیں ہوتی ہیں, آدمی نہیں ہوتے. But why? مطلب آپ بھی لڑکی ہیں, آپ بتائیں نا اس سے مائنڈ سیٹ کیا ہے پیچھے. ایک دفعہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, مجھے بار بار نوٹیفیکیشن آئے اینڈ دیر از دس گرل, شی از فرام آئی تھنک لندن, ہے پاکستانی, ظاہر اوورسیز تو بہت ہی کھل کے باہر آ جاتے ہیں ایک دم نا. ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اب تو ہمیں کوئی بھی ڈھلا نہیں پکڑے گا, اب ہم یہاں بیٹھ کے اس کو تنگ کریں گے. تو وہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, شی سیڈ سچ بیڈ تھنگس, آئی کانٹ ایون لائک سے دیم رائٹ ناؤ. تو اس پہ میں اندازہ لگاؤں کہ مسئلہ کیا ہے. پھر میں سوچوں کہ کیا پتا ان کو ڈر ہو کہ میرا میاں نا اس کو دیکھ لے کہیں پہ انسٹاگرام پہ, اس کو میں گالیاں شالیاں دیتی ہوں اور اپنا ہی دل ٹھنڈا کر لیتی ہوں. آئی تھنک دیٹس دا ایشو. شاید ان کو بہت ہی انسیکیورٹی ہوتی. ہاں, لیکن سم وومن آر سو نائس, دے آر سو گڈ ٹو می. ابھی جیسے آئی واز ایٹ فیسٹ, پیپل کم ٹیک پکچرز, مطلب ایسا کوئی میں خاص فیمس نہیں ہوں, پر وہ جو 2-4 لوگ آتے ہیں تصویر لینے, دے آر ویری نائس. یو آر بینگ ہمبل ناؤ. یس. نہیں, کچھ لڑکیاں واقعی بہت اچھی ہیں, دے سپورٹ می اے لاٹ. That's actually very nice. کیونکہ جب ہم یونیورسٹی میں بھی تھے نا, تو ہم لوگوں نے ہمیشہ سے دیکھا کہ جو لڑکے دوست ہوتے ہیں وہ نہ ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں. ایک پاس ہو گیا, دوسرا فیل ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, چلو پارٹی کرتے ہیں. لڑکیوں کا میں نے دیکھا بیسٹ آف فرینڈس بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہوتی ہیں. نو, اب جیسے آئی ہیو اونلی 3 friends, دے آر لائک 3 best friends. One is a girl, 2 are guys. That is it. That's my social circle. I talk to nobody else. Don't you think matlab, see, you are popular, you have a good following on social media, Instagram, TikTok, اور ان ساری چیزوں کے بعد بھی اب جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کا جو کور سرکل ہے وہ صرف 3-4 لوگوں کا ہے, تو کبھی کبھی یہ نہیں لگتا کہ یہ جو پاپولیرٹی ہے, یہ جو فالوورز ہیں, ون ڈے they will just vanish and I will be left with my core people. اس طرح کی بھی کوئی تھاٹ مائنڈ میں نہیں آئی؟
میں کہتی ہوں چلے جائیں, جانے والے کو کون روک سکتا ہے. اچھا میں ایسے ہوں, آئی ایم مور آف اے گو ود دا فلو پرسن. میں ابھی بیٹھ کے ابھی یہاں ہوں نا, تو آئی ایم مینٹلی فزیکلی اوور ہیئر. آئی ایم ناٹ تھنکنگ وٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو ٹمورو, وٹ از ٹمورو گوئنگ ٹو برنگ فار می. آئی ایم لیسٹ بادرڈ. کل جو ہوگا اچھا ہوگا برا ہوگا, وٹ ایور, یو گو ود دا فلو. اگر میں اس ٹینشن میں ہوں نا کہ آج سے 10 سال بعد میں کیا کروں گی, آئی مین اٹس امپورٹنٹ ٹو تھنک لائک دیٹ, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم if you start overthinking, you stop living in the moment. I don't want to do that. I want to have this time, I want to live it to the fullest and not think what's coming next. I think یہ بہت اچھی ایک سوچ ہے, ورنہ بندے کا مینٹل پیس رہتا ہے, ورنہ فیوچر کا سوچ کے پاگل ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں سارے بھاگ جائیں, میرا مینٹل پیس یہی ہے, سیکرٹ آف مائی بیوٹی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ واٹس یور فیملی بیک گراؤنڈ, مطلب والد صاحب کیا کام کرتے تھے, والدہ کیا کام کرتی تھیں, یا ہاؤس وائف ہیں, جو بھی ہے بتائیں. آپ کے بارے میں لوگوں کو صرف یہی پتہ ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر, لیکن آج آپ اپنے بارے میں کھل کے بتائیں. بتا ہی دیتی ہوں. اوکے, my father, my biological father passed away 3 months before I was born. Yeah, so I was 12 years old when I got my mom married myself. Yeah, so my current father is basically my stepfather. I have a younger brother as well, he's 10. تو وہی میں بات بتا رہی تھی, اسی طرح کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو لگتا ہے دے آر بورن ود اے گولڈن اسپون, اور یہ تو ایسے ہی ہو جائے. ایک دفعہ مجھے ایک میسیج بھی آیا تھا, آپ کبھی اداس بھی ہوتی ہیں؟ How would you know, man? How much do I cry myself to sleep like that? Lekin this is my family background. Then my mom raised me as a single parent. Or when I was old enough to realize that this is not how life goes on, I forced my mom to get married. Or my current father, my father, he's the greatest man ever. He's the best. کوئی شاید مجھے لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنے ابو ہمارے ساتھ اس طرح سے نہیں رہتے جس طرح تمہارے اسٹیپ فادر از ود یو. تو مائی مام از اے ہاؤس وائف, اور مائی بایولوجیکل فادر ہی بلانگ فرام اے ویری ویری اسٹرانگ فیملی. تو کبھی فائنینشیل ایشوز تو ایز سچ نہیں ہوئے. دیٹس ویری ٹچنگ, کیونکہ یہ ایگزیکٹلی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو ایک سیمل ریحان کا پتہ ہے کہ پاپولر گرل آف اسلام آباد, فیشن گرل, لیکن لوگوں کو ایکچولی اندر کی باتیں پتہ نہیں ہوتی. دیوداس کا نہیں پتہ ان شارٹ. ایگزیکٹلی, اور آج پتہ چلا ہے. بٹ اٹس گڈ یار کہ مطلب یو یور سیلف گاٹ یور مدر میرڈ, کیونکہ پاکستان میں یہ کانسیپٹ ابھی بھی نہیں ہے. مطلب آلدو وی آر لیونگ ان 21st سینچری, لیکن ابھی بھی اگر سنگل مدر ہیں تو ان کو بس یہی ٹاسک ہے کہ روتی رہو اور بس بچوں کو پالو. زندگی یہی ہوگی ہے, سبز قدم والی عورت, تم ایسے ہی رہو گی پوری زندگی. دس از ناٹ ہاؤ اٹس سپوز ٹو بی. ہر انسان کا حق ہے, یہ نہیں کہ اب میں کسی کی اولاد ہوں تو میں کہوں کہ تم نے مجھے پیدا کر دیا اپنی مرضی سے, اب تم پوری زندگی میرے ساتھ بھگتو گی. نو, دس از ناٹ ہاؤ اٹس سپوز ٹو بی. آئی وانٹ ٹو سی مائی مام ہیپیئر دین می, ہینس آئی کیپ ہر ایوری ویئر ود می. میں جہاں جاتی ہوں, اٹھتی بیٹھتی سوتی جاگتی, I don't need any friends just because I have my mom and she looks so young. لوگ سمجھتے ہیں میری بڑی بہن ہے. I'm going to make you meet her as well. She's here. Yes, for sure. اور آپ کا کانٹینٹ ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ اپنی مدر سے کافی کلوز ہیں, تو she plays a very important role in your life. تو ڈیجیٹل میڈیا پہ آنا, انفلوئنسر بننا, سوشل میڈیا اوپن کرنا, اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ فار اے گرل ان پاکستان. مطلب اب تو تھوڑا عام ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی لوگ جو ہیں اس کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں. تو آپ کی مدر نے ایسا آپ کیا رول پلے کیا جس سے آپ کو کانفیڈنس ملا یہ ساری چیزیں کرنے کا؟ I would just tell you in short, my mom's the backbone of everything I do, whether it's blogging, eating, sleeping, handling hate, whatsoever. مطلب میری ماما knows everything I'm supposed to do in a day. جیسے میرے کوئی بھی کام آئے ہوتے ہیں نا تو مجھے بھول جاتے ہیں. شی کیپس اکاؤنٹ, شی فورسز می ٹو ڈو تھنگس کہ آج آپ نے یہ کام کرنا ہے, ایسے ایسے کرنا ہے. مائی موم میکس مائی پکچرز اینڈ ویڈیوز, اٹس ہر ہو از کریٹنگ دا کانٹینٹ. اور ایسے ہوتا ہے نا جب جیسے آئی ایم اپسیٹ اوور سم تھنگ یہ وہ, تو میری ماما ہے کہ میں اس کو چیر پھاڑ کے آ جاؤں گی, اس سے میری بیٹی کو تنگ کیسے کیا ہے. لائک دیٹ. ایک دفعہ آئی شوڈنٹ سے دس آن کیمرا, لیکن ایک نا لڑکی بہت زیادہ ہیٹ دے رہی تھی. مائی موم میڈ اے فیک آئی ڈی اور اس کو اتنا تنگ کیا نا میں. اور میں اٹھی ہوں فجر کے ٹائم, ماما لائک میں پوری رات نہیں سوئی بیٹے,
فجر کا ٹائم تھا وہ. میں نے کہا آپ کیا کرتی رہی ہیں؟ کہتی اس کو میں سیدھا کرتی رہی ہوں, آپ کو اتنا تنگ کر کیوں رہی تھی؟ مطلب پراپر وارئر آپ کے ماما. اس کو بتا بھی دیا. وہ کہتی ہے لڑکی ظاہرہ آگے سے کہہ رہی تھی تم کیا, اس کو لگا کہ سیمل خود ہی کسی فیک آئی ڈی شروع ہوگی نا. میری ماما آگے سے اس کو کہتی ہے میں امی ہوں اس کی, ٹھیک ہے, ابھی تو میرے سامنے آؤ تو میں سیدھا کر دوں. That's how my mom is. Your mother is a warrior. مطلب اپنے بچوں کے لیے آپ کے لیے وہ بالکل شیلڈ بن کے. She is like, she's the wall between me and every hate, every negativity I get. That's actually very cool یار. مطلب your story is absolutely amazing. اور ابھی یہ لوگ اور جانیں گے تو I hope کہ وہ آپ کی اس جو سائڈ ہے اس کو بھی کافی پسند کریں گے. ماما نے میرے لیے بہت obviously she faced a lot of things for me just for the sake of me and everything. تو I try my best to give her the return. وہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی, obviously she is my mom, I can't return one bit of whatever she has done for me. لیکن میں اسی لیے I give her so much importance. وہ وہاں تک پہنچ گئے کہ before taking pictures with me people come to her کہ آنٹی آپ کے ساتھ پکچرز لینی ہے. That's very nice. اچھا یہ بتاؤ یار کہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ I did my bachelor's in culinary arts. After I did my O-levels, A-levels, then I did my bachelor's in culinary arts. I am a certified chef. Oh, that's nice. O-levels, A-levels مشکل تھا؟ بہت مشکل تھا بھائی. I hate studying. I'm so bad at maths. اتنی میں نے مار کھائی ہے نا میتھس میں. I had a very, very bad grade in O-levels maths میں. My mom's like, do you want to improve? I was like, no. ماما کہتی بیٹا آپ سے ہوگا بھی نہیں, یہ نو فیل ہی ہو جاؤ, دفعہ کر دو اس کو. ہاں یوں نہیں آیا, اس سے اوپر جو بھی ہے بہتر ہے. یوں سے اوپر والا تھا ای تھا. چلو کوئی نہیں خیر ہے یار. میں نے کہا توبہ, میں تو باورچی بن جاؤں گی, ڈیزائنر بن جاؤں بعد میں گی. کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ لیولز یہ لیولز میں کیا گریڈ. صحیح بات ہے, ابھی لوگوں کو لگتا ہے میرے سے اسمارٹ کوئی ہے ہی نہیں, یہ نہیں پتا ڈنڈے کھا کے ادھر تک پہنچے ہیں. نہیں ویسے یہ ایک بات ہے, لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سیمل ہیز اے ویری گڈ بزنس مائنڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ آپ کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں اور اس میں کولیبریشنس کو دیکھتے ہیں, اور آپ کے ہوتے ہوئے کچھ فالوورز آپ سے زیادہ بھی اسلام آباد میں ایسے لوگ ہیں جن کے فالوورز زیادہ ہیں, بٹ دا وے یو ہینڈل یور دس کارپوریٹ سائڈ آف یور پرسنالٹی اور اپنا کام دیکھتی ہیں, تو لوگ جس سے میں نے پوچھا وہ کہتے ہیں یار جو بھی ہے وہ شی از اے بزنس لیڈی, دماغ بڑا تیز چلتا ہے بزنس. یہ کیا شروع سے انسٹنکٹ تھا یا یہ آہستہ آہستہ سیکھا اس فیلڈ میں؟ I studied business. I mean, I had an A in economics. What do you think? نہیں, میں باقی سارے سبجیکٹس میں اچھی تھی, حالی میتھس واز بیڈ. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایوری ٹائم somebody is contacting me for something, تو میں پہلے جا کے بھی ماما سے پوچھتی ہوں اس کو کیا بتانا چاہیے. دیکھیے جیسا برانڈ ہوتے پیسے ہوتے. I mean, I do have a good business mind. Yeah, I can totally get it. کیونکہ I have seen few influencers 800K 900K 1 million برانڈ سارے آپ کی طرف آتے ہیں. کوئی مارکیٹنگ ایجنسی وغیرہ یا ان کے ساتھ کوئی پرسنل آپ کے کیا کہتے ہیں کوئی کٹ رکھا ہوا ان کے لیے آپ نے کہ آپ اتنے پیسے دیں میں آپ کو اتنے پیسے واپس دوں گی؟ Why did you say that? نہیں میں پتہ کرنا چاہتا ہوں یار, اتنے برانڈس تو اور کسی کو نہیں ملتے. I am not working with any marketing agency. Really? ٹھیک ہے, میرا ایسے ہوتا ہے کہ شروع میں نا مارکیٹنگ ایجنسیز میرے پاس آتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ہمیں ہینڈل کرنے دیں آپ کا بزنس, اور آپ ہمیں بایو میں لکھ دیں کہ دس پیج از ہینڈلنگ می. آئی واز لائک نو. ٹھیک ہے, وہ ملٹیپل لوگ جو بھی ہوں گے نا سارے آئیں گے میرے پاس, ناٹ اونلی یو. آئی شوڈنٹ گیٹ کیمپینس فرام یور سائڈ اونلی. تو اس طرح سے تھا, اینڈ آئی ہینڈل ایوری تھنگ آن مائی اون. پر ایک اور بات جو آپ نے یہ بولا ہے نا کہ سارے برانڈز اس طرف اس طرف, ون یو شوڈ پوسٹ کوالٹی کانٹینٹ وچ از ویری امپورٹنٹ. دین ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو آسانی سے بیوقوف بنا لیں گے. آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ دس آؤٹ آن اینی بڈی, any influencer, لیکن you should have a very very organic reach. Get it? Your followers need to be organic. مطلب اور دوسری بات quality followers. یہ نہیں کہ آپ دیکھیں جیسا content آپ لگاؤ گے ویسی community آپ کو follow کرے گی. People who come up to me and they tell me they know me, they're mostly doctors, they belong from good families. ایسا نہیں ہے کہ ہر جو ہے طرح کا بندہ اور زیادہ آدمی شادمی جو بھی ہیں آپ اس کو فالو کریں. دس از ویری کامن ان ٹک ٹاک, ہینس آئی ڈونٹ پوسٹ مچ آن ٹک ٹاک بیکاز دی ادر سائڈ آف کمیونٹی فالوز یو اینڈ اٹس ناٹ ہیلدی فار یور ریچ. اگر آپ فالوورس خرید لیتے ہو, نمبر تو آپ کا بڑھ جاتا ہے فار یور سیک آف ہیپینیس اینڈ سیٹسفیکشن, لیکن ہوتا یہ ہے کہ برانڈز نو
کہ اس بندی کے یہ والے دیر از دس اچھی سی ایک مارکیٹنگ ایجنسی ہے جس کے ساتھ میں کافی زیادہ کام کر چکی ہوں. انہوں نے نا ایک دفعہ مجھے پورا چارٹ بھیجا میری پروفائل کا کہ اتنے فالوورز اصلی, اتنے ایسے, اتنی اس جگہ سے, this percentage of girls, boys, everybody knows what's going on your profile. And big brands like Sapphire, Bonanza, this Eden Robe, J Dot, everyone. I have worked with Boss as well, by the way. Wow. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ نے ایسا کیا کمیشن رکھا ہوا ہے, سارے آپ کے پاس آتے, باقی بیچارے ایسے ہیں. تو وہ بس ایسے ہے کہ دے نو کہ آرگینک ریچ ہے. دیکھیں اگر میرے فالوورز ابھی فی الحال 4.25 لاکھ ہیں, تو اس میں اگر 2 لاکھ آرگینک ہیں تو باقی تو میں نے خریدے ہوئے ہیں نا. تو برانڈ کو کیا فائدہ ہوگا مجھے پیسے بھی دے, چیز بھی دے, اپنا ٹائم بھی ضائع کروائے اور اس کو ریٹرن میں کچھ بھی نہ ملے. رائٹ لائک دیٹ. اسلام آباد میں بھی جو انفلوئنسز ہیں وہ فیک فالوورز وغیرہ لے کے آتے ہیں, اور یا مجھے تو لگتا تھا سارے آرگینک پہ چل رہے ہیں. ہاں مجھے ہر جگہ سے نکلوائیں گے. نہیں میں سیریسلی میں اسلام آباد سے آگ کروائیں گے, کیونکہ میں تو دیکھ رہا ہوں سب کے بلو ٹک لگے ہوئے ہیں, سب کے لاکھوں میں فالوورز ہیں. تو آئی آلویز تھاٹ کہ بلو ٹک پیسوں سے مل جاتا ہے اب. ہاں اب ملتا ہے نا, لیکن یہ تو سارے پہلے سے تو پیسوں کے بعد ہی ساروں کے پاس میرے سمیت بلو ٹک آئے. لیکن پتہ ہے وہ بلو ٹک لینے کا ایک فائدہ بھی ہے کہ جو فیک آئی ڈیز بن رہے ہوتے ہیں نا, پیپل کین ڈفرینشیٹ کہ اوکے یہ والا جو ہے اکاؤنٹ وہ اصلی ہے, یہ باقی نکلی ہے. اور باقی میں نے تو جو بات ہے ششکوں کے لیے لیا تھا کہ چلو ایک بلو ٹک ہی صحیح, لوگ لاکھوں میں فالوورز ہیں تو ایک بلو ٹک لے لیتے ہیں ساتھ. صحیح بات ہے. لیکن یار یہ خریدنے کے, یہ جو بلو ٹک خریدنے والا چکر ہے نا, اس کے بعد ہر دوسرے نے لے لیے. چلیے آپ نے پھر بھی 4 لاکھ 5 لاکھ فالوورز ہیں, لیکن وہ میں کچھ دیکھتا ہوں 500-600 بلو ٹک لے کے گھوم رہے ہیں. لیکن کوئی بات ہی نا, جہاں آپ کا دل خوش رہے. جو بات ہے اگر آپ خوش ہو رہے ہو اس بلو ٹک سے, وہی نا. میں تو بڑی خوش ہوئی تھی, سیلیبریشن بھی کی تھی اپنے فالوورز کو بتانے کے لیے. پیسوں سے بلو ٹک نہیں اکیلے کی تھی, اکیلے بیٹھ کے کیک مہنگا, ساروں کو پتا ہے پیسوں سے خرید کے زیادہ شوخی ہو رہی ہے. یہ بتائیں کہ پچھلے, اب تو خیر ذرا کم ہو گیا, لیکن پچھلے 3-4 سال میں عورت مارچ کا اچھا خاصا اسلام آباد میں, پاکستان میں پورے وہ بول بالا تھا, ہر بندہ نکل رہا ہے عورت مارچ, اپنے کیا اس کا سلوگن ہوتا تھا, میرا جسم میری مرضی. تو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ I am not a feminist. You're not a feminist? My name is Seema Rayhan and I'm not a نہیں. اچھا دیکھیں, فیمنزم آئی تھنک تھوڑا غلط سائڈ پہ چلا گیا ہے. میرا جسم میری مرضی اور یہ سب فیمنسٹ میں ہوں, لیکن فار دوز وومن ہو آر ایکچولی سفرنگ فرام سم تھنگ, ہو آر گوئنگ تھرو اے ہارڈ ٹائم. دیکھیں جب آپ یہ سب کر دیتے ہیں نا کہ میں روٹی گرم نہیں کروں گی تو تم اپنی روٹیاں گرم کرو, تو جو بیچاروں کو ڈنڈے گرم کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کی ایشو اگنور ہو جاتا ہے. وہ بیچاریاں, ان کے پھر ایشوز کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ ایوری بڈی از اے فیمنسٹ اور یہ سب فالتو باتیں. ایک اور بات وچ آئی بلیو, کیا پتہ اب ڈانٹ پڑ جائے اس کے بعد, لیکن اللہ تعالیٰ نے نا مرد کو درجہ ہی اوپر دیا ہے, ٹھیک ہے. آدم کی پسلی سے ہوا پیدا ہوئی تھی, تو عورت کا درجہ ہمیشہ نیچے ہے, اینڈ یو شوڈ امبریس دس ویری گریسفلی. جیسے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے سے بوتل نہیں کھل رہی تو میں اپنے ابو کو جا کے کہوں اس کو کھول کے دینا, کیونکہ آئی ایم ناٹ ایز اسٹرانگ ایز ہم. وائی وڈ آئی پورٹرے ایز اسٹرانگ ایز somebody who I am not, مطلب اٹس ناٹ نیسیسری. اور دوسری بات یہ کہ مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ میں اکیلی کمانے شروع ہو جاؤں, میں کچھ بھی کھانا بناؤں اور میں کہوں کہ میں آدمی ہوں. نہیں, میں آدمی نہیں ہوں. جب آپ کو کسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ پہلے جگہ چاہیے ہوتی ہے تو آپ نہیں کہتے لیڈیز فرسٹ, ویئر از یور فیمنسٹ اندر کی کتاب تو فوت ہی ہو جاتی ہے نا. پھر یو گیٹ پریویلیجڈ جہاں پر آدمی ہوتے ہیں, دین یو سے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ غلط وہ ہے. آپ کو ہاں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اف سم تھنگ از ایکچولی بیڈ ہیپننگ ٹو یو. یہ نہیں کہ اگلا کوئی مجھے روٹی گرم کر دو تو تم کہو کہ روٹی تم اپنی خود گرم کرو. وائی آرنٹ یو امبریسنگ دا وہ فیمنن جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو سائڈ آپ کو دی ہے. تو آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ ان دس کیس. روٹی اور جسم والا نہیں, مرد کو اس کا درجہ دو, آپ اپنا بھی جو ہے گراؤنڈ اسٹینڈ کرو, بٹ ناٹ لائک اوور یوز اٹ اینڈ مس یوز اٹ. پاکستان میں نا جو جینوئن ایشوز تھے, مطلب جیسے ورک پلیس ہراسمنٹ ہو گیا, ڈومیسٹک وائلنس ہو گئی, اس کو ہٹا کے یہ اس طرح کے نعرے بازی شروع کر دی. جو پرابلم, جو کور پرابلم تھا وہ ابھی بھی ادھر ہی ایگزسٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن میں بات بتاتی ہوں, آئی ہیو بین اے وکٹم آف ہراسمنٹ ایز ویل. آئی واز ان مائی 10th grade when my maths teacher
harassed me, and thankfully there were cameras and teachers around, and I screamed and everything. I totally understand the situation from which women go, and I think every woman goes through such things. لیکن my teachers supported me. میں یہ نہیں کہہ مطلب ایک لک بھی ہوتی ہے, لیکن دیکھیں جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ ہیں. میرے میل ٹیچرز جو تھے انہوں نے مل کے, اور ہر کسی نے مل کے اس ایک میل ٹیچر کو فائر کروایا تھا, اس پہ کیس چلا تھا اینڈ ایوری تھنگ. تو اگر ایک آدمی برا تھا تو وہاں جو 10 میرے باقی میل ٹیچرس تھے, دے ور ریئلی گڈ پیپل, دے ور ریئلی گڈ مین. تو میں اب بیٹھ کے ایک ہی بات پہ بیٹھ جاؤں کہ یہ سارے آدمی ہراس کریں گے, نو. آئی shared a story with my followers few days back. میرا ایک شوٹ تھا, اس پہ بالکل گھر کے سامنے ایک پارک ہے, ادھر میں نے کرنا تھا. تو ماما نے کہا میں جاؤں ساتھ, کہ آپ خود ہی چلی جاؤ گے؟ ایسا کہ آئی ول گو مائی سیلف. تو میں نے نا ہیل پہنی ہوئی تھی بہت لمبی. اب وہ پارک نا انہوں نے کہیں کھدائی کی ہوئی تھی اس دن, اور مجھے نا وہ ایسے نیچے کر کے جانا پڑا, اور ہیل تھی لمبی, وہ اسٹائلوں کا شوٹ تھا, وہ ہیل بہت بڑی تھی, مجھے ہیلس پہننے کی عادت ہی نہیں ہے. تو میں نا جب اترنے لگی, میں ادھر گروں ادھر, آبویسلی کیونکہ وہ مٹی میں پھنس رہی تھی اور سب چیزیں. جب میں نا واپسی آنے لگی تو میں نے کہا اتر تو بندہ چلو جیسے تیسے بیٹھ کے آ جاتا ہے, چڑھا تو نہیں جائے گا اس پہ کبھی بھی یہ جوتی پہن کے. میں جوتی اتار کے چلی جاتی ہوں, ننگے پیر جاتی ہوں. جب میں نے جوتیاں اتاری تو وہ اتنی خاردار گھاس تھی نا ادھر, اس میرے پاؤں پہ لگے اور سب, سمجھ ہی نہ آئے کیا کروں. سامنے نا 2 بیٹھے ہوئے تھے, جس طرح شاید وہ پینٹر تھے یا دو چھوٹے لڑکے تھے, مجھ سے بڑے ہوں گے لیکن ینگ بوائز. تو ان کی اپنی بھی چپل بھی پھٹی ہوئی تھی اور سب چیزیں. تو میں نے نا اس کو آواز دی, میں نے کہا بھائی اب بجائے میں اس سے ڈرتی, وہ مجھ سے ڈر رہا تھا, میری طرف دیکھے ہی نہ کہ جا بھائی پتہ نہیں چڑیل اتنی تیار ہو کے, اور میں اتنی فراک پہنے میں کہے گا درخت میں چڑیل گھوم رہی ہے اس وقت. میں نے کہا بھائی, اس نے ایک دفعہ نہیں سنا, دوسری دفعہ نہیں سنا. میں نے کہا بھائی آپ پلیز اپنی جوتی لے کے ادھر آ جائیں. اس نے دیکھا, اس نے دوسرے کی طرف دیکھا کہ جاؤ نہیں, اس نے کہا چلے جاؤ. تو میں نے کہا کہ آپ نا دوسرے بھائی کی جوتی پہن کے اپنی جوتی ہاتھ میں لے کے ادھر آ جائیں. وہ آیا, میں نے کہا میں آپ کی جوتی پہن کے اوپر گاڑی تک چلی جاؤں. تو ذرا کو کہ آپ سوچیں, جب میں بات کر رہی تھی نا, اس سے آنکھ اٹھا کے نہ وہاں بیٹھے ہوئے لڑکے نے, نہ اس نے میری طرف نہیں دیکھا, گاڑی تک گیا اور میری جو چپل تھی نا وہ گاڑی سے اٹھا کے میرے پاؤں میں رکھی. مطلب امیجن, اور میں اس کو کہہ رہی ہوں نہیں اور ایوری تھنگ. تو مطلب اب وہ غریب طبقہ تھا, چھوٹے طبقے کے لوگ تھے, لیکن کیسے کیسے آدمی ہوتے ہیں, رینڈم گائز. مطلب اس طرح سوچا جائے تو ڈر تھا مجھے بھی کہ پتہ نہیں کیسے ہوں گے, ریئلی گڈ پیپل. اچھے جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں. یہ جیسے ہراسمنٹ ہوگی, ورک پلیس ہراسمنٹ ہوگی, یا جس طرح آپ نے اپنی اسٹوری بتائی, اٹس ویری بریو آف یو کہ آپ یہ بتا رہی ہیں, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو کس طریقے سے سیکیور بھی کرنا ہے. کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور ماں باپ کا کام ہے ان کو بتانا کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے آپ نے. لیکن یہ ہم لوگ پاکستان جیسے ملک میں, انڈیا جیسے ملک میں, چلے انڈیا تو پھر بھی ہمارے لوگوں کے مطابق نا کافر ہیں سارے, چلو ان کو چھوڑ دو, لیکن پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے. لیکن ایک اسلامی ملک میں دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ٹاپ 5 ان ممالک میں آتے ہیں جہاں ہراسمنٹ کے کیسز سب سے زیادہ ہیں. وائی از دیٹ سو؟ یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو نا ایجوکیشن کبھی بھی شعور نہیں دیتی. ہمارے لوگوں کا نا دماغ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر کا صحیح نہیں چل رہا ہوتا. ایک ایگزامپل دیتی ہوں, جیسے وین ایور آئی پوسٹ پکچرس, یا جیسے آئی ہیو اے پبلک اپیرنس, تو لوگوں کے دماغ میں یہی ہے کہ پبلک ہے تو یہ گندی ہے. گیٹ اٹ؟ تو آئی گیٹ ٹو ہیئر اے لاٹ آف تھنگس. دیر واز دس میوچل فرینڈ آف مائن who apparently liked me, or he was like I want to send a rishta over and everything. I was like no, because I don't know you, and I didn't like him back. بات ختم ہو گئی. اس نے تمیز سے پوچھا, میں نے تمیز سے جواب دیا, and I thought he is a very respectful guy. لیکن ہوا ایسے, few days back this girl was telling me کہ he's now mashallah married, and he said to somebody کہ ہو انسٹا کی زینت کو گھر کی عزت کون بناتا ہے. واو. He's a very very educated person. He belongs from a army family. Get it? تو ایجوکیشن آپ کو شعور نہیں دیتی. یہ آپ کے ماں باپ کا کام ہے. If you have a son, get it? It's your job کہ آپ اس کو سکھاؤ کہ عورت کا مقام کیا ہے, آپ نے اس کو کس طریقے سے دیکھنا ہے. اور آپ کے یور فادرز ہیو اے ویری بگ رسپانسبلٹی ایز ویل. آپ کے گھر کے ماحول سے آپ میں یہ چیزیں آتی ہیں.
get it? جس طرح اب کسی کا باپ ہے وہ اس کی امی پہ چیخ رہا ہے, اس کو بدتمیزی کر رہا ہے یا جو کچھ بھی, تو وہ جو گھر سے دیکھے گا نا وہی فرسٹریشن باہر جا کے نکال دے گا. get it? That's the whole issue. آپ کا جو مسئلہ ہے نا وہ آپ کے دماغ میں ہے, اچھا, اور آپ میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. You're not a bad person, but nobody probably taught you. Your upbringing was awful کہ آپ ایک عورت کو عزت سے نہیں دیکھ رہے, پھر تو شاید آپ اپنے گھر میں بھی عورتوں کو عزت سے نہیں دیکھتے. Who knows what's going on in your head? لیکن ہماری جیسے پولیٹیشینز ہیں, مطلب ایکس پرائم منسٹر عمران خان ان اے ویری اوپنلی ان اے پبلک گیدرنگ ون سیٹ کہ عورتیں جو ہیں اگر وہ کپڑے ٹھیک طریقے سے نہیں پہنیں گی تو پھر مرد کیا کریں گے. تو مطلب عمران خان ہو گئے یا نواز شریف ہو گئے یا شہباز شریف ہو گئے, بلاول بھٹو, ان سے ایجوکیٹڈ تو کوئی بھی نہیں ہے, ان سے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں سارے اور دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے. لیکن اگر وہاں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے جو مطلب میجورٹی مرد, کچھ اچھے بھی ہوں گے, بالکل ہوں گے اچھے, وہ ان کو سوسائٹی ہی ایسی ملی ہے اور وہ اپنی اس طرح کی جو ہوس ہے, اس طرح کی جو بات ہے, وہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ یار ہماری غلطی نہیں, عورت کی غلطی ہے, وہ سلیو لیس پہن کے گھومنے ہم کیا کریں. دیکھیں جو پولیٹیشینس کی بات ہے وہ تو مجھے لگتا ہے ان کا جو نیگیٹو ایریا ہے وہ ان کی پاور ہے, بیکاز آئی تھنک دے ہیو اے لاٹ آف پاور. تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ جو چیز بھی ہمیں چاہیے نا وہ ہمیں پاور کے تھرو, انفلوئنس کے تھرو مل جائے گی, اسی لیے وہ جو بھی میری طرح جو بھی بکواس ہوتی ہے آ کے کر دیتے ہیں. بھائی کسی نے سلیو لیس پہنا ہے یا جو پہنا ہے تمہارے لیے تو نہیں پہنا نا. آدمیوں کو تھوڑی سی یہ کنفیوژن ہے بائی دا وے کہ یہ لڑکی آج تیار ہو کے نکلی ہے نا, یہ ضرور لوگوں کو دکھانے کے لیے. دس از ناٹ ٹرو. میں 20,000 کی لپسٹک لے رہی ہوں, تمہارے لیے تو نہیں لے رہی نا کہ تم دیکھو, اپنی خوشی کے لیے لے رہی ہوں, مجھے اچھا دکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی سلیو لیس پہنے یا جو کچھ بھی, کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے, کچھ نے نارملائز کیا ہوتا ہے. ہر انسان کے گھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے. کچھ کے پیرنٹس ان کو سلیو لیس پہننے کی اجازت دیتے ہیں, کچھ کو نہیں اجازت ہوتی, کچھ اپنا ہیڈ کور کرتی ہیں. گڈ فار دیم, گڈ فار ایوری بڈی. اٹس ناٹ یور جاب. پاکستان ابھی بھی ادھر ہی پھنسا ہوا ہے, کپڑوں میں سے نکل ہی نہیں رہا. کپڑوں سے نکل جاتا تو آج یہاں بھی ایپل اسٹور ہوتا. مجھے بہت غم ہے ایپل اسٹور یہاں نہ ہونے کا. لیکن خیر یہ بات ہے کہ چھوڑ دو بھائی, کپڑوں سے نکل آؤ. دیکھو جس کے پولیٹیشین حکمران اسی قوم کو ویسا ہی ملتا ہے جیسی قوم خود ہوتی ہے. تو اب وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, جو بھی آئے گا نا ہمارے لیے تو تستیہ ہی بن کے آئے گا. نہیں پر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آج کل باہر نکلنے کے چکروں میں ہیں. یہ اسپیشلی انفلوئنسرز تو دبئی شبئی جائیں, آرام سے بنا کے کانٹینٹ بنائے, ریٹ بھی اچھا ہے ادھر, وہ یوٹیوب پہ بھی کر کے. مجھے میرا پاکستان بہت پسند ہے. اچھا, میرا دل کرتا ہے یہیں کی مٹی چاٹوں ہر ٹائم. صحیح ہے, اپنا ملک تو اپنا ملک ہے. لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ماحول ایسا بن گیا ہے. دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. ادھر ہم بجلی پانی گیس پہ ہی روئی جا رہے ہیں. جو بیچارہ غریب ہے وہ مزید غریب ہوتا جا رہا ہے, جو امیر ہے وہ تو امیر سے امیر ہی ہوتا جا رہا ہے. دس از ویری رانگ. اسی لیے شاید لوگ تھرائیو کرنے کے لیے فار اے بیٹر لائف اسٹائل وہ باہر نکلتے ہیں. اینڈ آئی تھنک جو ہمارا ملک بن گیا ہے نا اب, تو آئی تھنک باہر جانا از اے بیٹر آپشن. بٹ یو وونٹ گو. I will. You will one day. I don't want to, but I think everybody eventually will. اگر ایسے ہی حالات رہے, یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز اتنی بیکار ہیں, کوئی بیچارہ اتنی ڈگریاں لے کے ٹھیلے لگا کے کھڑا ہوا ہے. دس از ناٹ اٹ. اور باہر جب آپ اتنا پڑھ کے اتنا سب کچھ کر کے جاتے ہو تو وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہوتے ہیں, پھر واپس بھی نہیں جانے دیتے. They treat you like a good civilized human being. ادھر بیچارے غریبوں کو بھی جو ہے گھر دیتے ہیں, ان کا وہ مارگیج جو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, سو دیٹ دے ہیو اے گڈ لائف اسٹائل. ادھر تو جو غریب ہے تو اس کو پوچھ پوچھ کر کے بھگا دیتے ہیں. دس از رانگ. اور مڈل کلاس تو ویسے ہی ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. ابھی مڈل کلاس یہ ختم ہی نہ ہو جائے. نہیں آپ لوگ تو انفلوئنسرز ہیں, آپ لوگوں کا تو دور جو ہے وہ کافی میرے حساب سے دور ہی آپ لوگوں کا. میرے رشتے دار کیسے ہوتے ہیں, بس 10 سال کی اس کی عیش ہے گئی, پھر یہ بڈھی ہو گئی. میں کہا میں بڈھی ہو کے بھی اسی طرح ٹرانزیشن ویڈیوز بناؤں گی. عقل مند وہ ہیں جو ٹرانزیشن پہ بلیو کریں اور جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا کو چینج کریں. ایگزیکٹلی. آئی واز سٹنگ ان اے پوڈ کاسٹ ود حمزہ بٹی. اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ یار سسٹینیبل مارکیٹ تو نہیں ہے نا, یہ کانٹینٹ کریشن جو ہے یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے. آپ کو 2 سال چل جائے گا, 3 سال چل جائے گا, 4 سال چل جائے گا, تو کرنا کیا چاہیے. ہی ٹولڈ می کہ یار جب آپ اپنے ہائی پہ ہو نا تو اس وقت آپ جو ہے نا کوئی انٹرپرینورشپ کی طرف چلے جاؤ. ڈو یو ہیو سم تھنگ آف دیٹ سارٹ ان مائنڈ کہ یار اگر ابھی میں اپنے ہائی پہ ہوں, برانڈس میرے پاس آ رہے ہیں, میرے پاس پیسہ آ رہا ہے, تو مجھے کوئی انٹرپرینورشپ, اپنا کوئی برانڈ, اپنا کوئی, یو آر اے شیف تو آپ اپنا کوئی کیفے اس طرح کا کوئی کھول. ہاں ایگزیکٹلی. مائی مام ریئلی فورسز می ٹو ڈو سم تھنگ آف دیٹ سارٹ.
لیکن ہاں آئی ہیو پلانز آف اوپننگ cooking something like that. I don't want to reveal it here. You're not my best friend yet. نہیں خیر ہے, ہم لوگوں کو یہ بائٹ مل جائے گا اس میں سے. ہاں نہیں, I have plans of opening my restaurant very very soon. ان اسلام آباد اور ان بحیرے ٹاؤن. اسلام آباد اور بحیرے میں فرق ہے نا؟ دونوں جگہ کھولوں گی, اللہ مجھے امیر کر دے. نہیں صحیح ہے. اچھا یار, انٹرپرینورشپ از ویری امپورٹنٹ ان مائی اوپینین. یار مطلب ٹھیک ہے کانٹینٹ کر رہے ہیں ہم, جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں نا, آج چل جائے گی, 1 سال چل جائے گی, 2 سال چل جائے گی, اس کے بعد لوگ کہیں گے یار کتنوں سے کرے گا, کتنا آپ کچھ پوچھے گا, کہ سوال کو ریپیٹ کرے گا. تو ایک سسٹینیبل ماڈل ہونا چاہیے. آپ بھی وہی سر ٹرانزیشن ویڈیوز ڈالنے شروع ہوتے ہیں, یہ کپڑے آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. یا میرا نا یہ کانٹینٹ دیکھنے کے بعد میں ٹرانزیشن ویڈیوز بناؤں گا تو لوگ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. نہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کیفے یا ریسٹورینٹ یا مطلب ورکنگ لیڈی نا, پھر سے وہی والی بات آ رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم لوگوں نے دیکھا کہ بہت بڑے, ویسے تو اپنے آپ کو وہ عورتوں کا لیڈر کہتے ہیں, لیکن ان کی بڑی ویڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں پچھلے دنوں. خلیل الرحمان قمر صاحب, انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے وہ عورتوں کو گالیاں بھی کبھی کبھی دے دیتے ہیں, بکواس بند کرو, یہ بند کرو, ساحل ادیم وغیرہ. تو اس طرح کے جو مرد ہیں جو کہ پاور پوزیشن میں ہیں, ان سے کس طریقے سے بچا جائے, کہ مطلب جو اپنے پاور اور اپنی مسوجنی کو یہاں رکھتے ہوئے وہ پراپر طریقے سے سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آنکھیں بند کر کے گزر جانا چاہیے. یو شوڈ پریٹینڈ دیٹ ڈونٹ ایگزسٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے ہز نیم. یہ نا اگلی جوتیاں مجھے ہی پڑی ہوں, لیکن وہ نام تو میں نے لے لیا. او گاڈ, پتہ نہیں اس ان کے دماغ میں کیا ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وٹ سارٹ آف اپ برنگنگ he had, what does he have in his head. لیکن ابھی انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہے ریسنٹلی, ان کا ڈرامہ چل رہا ہے سن میرے دل. بھائی اتنا پرابلمٹک ڈرامہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں کہتی ہوں ان کی وہ جو 4 AM والی ویڈیو لیک ہوئی ہے نا, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انکل جی نے یہ ڈرامہ بنایا ہے. ہر وقت بتاتے رہتے ہیں کہ جو آدمی شراب پی رہا ہے وہ غلط نہیں ہے, جو عورتوں سے مل رہا ہے وہ عورتوں سے صرف ان کو کہہ رہے ہیں مجھے ایک وسکی کا گلاس بنا کے دے دیں. بھئی آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ نے صرف سگریٹ پیا تھا, اچھا ہوا ہے جوتیاں مار کے گئی ہے. انکل کی صحیح پینٹی لگی ہے اس دن. نہیں لیکن وہ تو مجھے لگتا ہے, مطلب دیکھیں عورت مارچ کے بارے میں اوپینین ہو سکتا ہے, آپ کا بھی ایک بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے, لیکن اس طریقے سے عورتوں کو برا بھلا کہنا دس از رانگ. اب ہم جو بیٹھ کے ابھی اس کو ریورس کریں ذرا, عورت بیٹھ کے کسی مرد کو گالیاں نکالے, پھر آگے کیا ہوگا؟ آدمی پاگل نہیں ہو جائیں گے کہ یہ تو بغیرت ہے, بازاری عورت ہے, اس لیے اتنا اس کا منہ کھلا ہوا ہے, لائک دیٹ. اور آدمیوں کی دفعہ کہتے ہیں اچھا ہوا ہے اور گالیاں دو میری طرف سے بھی نکال جا. دس از رانگ. بالکل 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 بالکل. اگلی ہمیں پارٹی ہوں گی, لیکن چلے کوئی نہیں. مجھے آئی ایم پریٹی شیور کہ ہم لوگوں نے کچھ پوڈ کاسٹ کی, ہم لوگوں کو پازیٹیو نیگیٹو ریویو سب آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میرے حساب سے اٹس رائٹ ٹائم کہ آپ اسپیشلی پاور پوزیشن میں جو لوگ ہیں نا, وہ آ کے ایجوکیٹ کریں اپنی عوام کو کہ یار بھائی کر ہی نہ دیں, کیونکہ پاور میں کوئی سین بندہ نہیں ہے اس وقت. ہمارے ملک میں تو نہیں ہے. اگر ذرا سا بھی کوئی صحیح ہوتا نا تو وہ آ کے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. ادھر یہ اپنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں, ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے, ووٹ ہم سے لے کے ہمیں ڈنڈے مارتے رہتے ہیں, اور ہمارا تو کوئی اوپینین ہی نہیں ہے, کوئی مرضی نہیں ہے. سب سے زیادہ ذلیل ہونے والی قوم مجھے لگتا ہے اس وقت ہم ہی ہے, اسی لیے تو سارے فرسٹریٹڈ آ کے میرے کامنٹس میں گالیاں دیتے ہیں مجھے. دیکھیے آپ کا انٹرنیٹ سے آپ کا ڈائریکٹلی لنک ہے, آپ انٹرنیٹ پہ ہی انٹرنیٹ کے انفلوئنسر ہیں. آئی واز ریڈنگ این آرٹیکل ٹوڈے, اور اس میں تھا کہ پاکستان آؤٹ آف 204 کنٹریز ان دا ورلڈ رینکس 198th آن دا انٹرنیٹ اسپیڈ. تو جب یہ 4 دن کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں تب آپ لوگوں کے دنوں پہ کتنا ہول اٹھتا ہے. گڈ کویسچن. نیکسٹ کویسچن. نہیں اچھا, میں اتنا سیریسلی لیتی. اچھا, میں اپنے لگ جاتی ہوں. آئی ایم اے گڈ پینٹر, آئی ایم اے گڈ رائٹر ایز ویل. آئی ڈو مائی اون تھنگ. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر جو نصیب میں لکھا ہوا ہے نا وہ اسی طرح سے ہو جائے گا. ابھی ریسنٹلی جب یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ بنا تھا تو آئی کوڈنٹ پوسٹ اینی تھنگ فار لائک 2 weeks, کیونکہ اس کی پوسٹ کرنے کا بھی فائدہ نہیں تھا, اس کی ریچ ہی نہیں تھی, کیونکہ کچھ سٹیز میں ابھی بھی انٹرنیٹ صحیح سے نہیں چل رہا. بٹ مطلب بہت زیادہ ہم انفلوئنسرس کا تو ہمارے چلو ایز اے فری لانسر اس طرح سے کام ہے نا, وی آر ہم اپنے باس خود ہی ہیں, تو اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بیچارے جن کی جابز ہی اس طرح انٹرنیٹ سے چل رہی ہوتی ہیں, ان کا تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے. ان کا ہم سے زیادہ بنتا ہے اس چیز پہ وہ کرنا. اور دیکھیں نا کون سی ایسی کنٹری ہے جدھر انٹرنیٹ بند ہوتا ہو. یہاں تک کہ وہ میں اس دن دیکھ رہی تھی تو باہر بھی فارنرز وغیرہ نے نا یہ آرٹیکلس بنائے ہوئے تھے کہ دیر از دس کنٹری پاکستان میں ایسے ایسے انٹرنیٹ بند ہو گیا. تو یہ تو اپنے مفاد کے لیے کہتے ہیں, جہاں تک عوام ذلیل ہو سکے نا وہاں تک عوام کو ذلیل کر دیں, ہم خود خوش رہیں.
بھائی آپ دیکھو آپ کام غلط کر رہے ہو, آپ کو انٹرنیٹ پہ گالیاں پڑی ہیں, آپ سن لو, ٹھیک ہے, ہم بھی تو سنتے ہیں نا, آپ بھی سن لو. جب آپ نے اپنا ظرف اکاؤنٹ بڑا اوپن ہونا کیا, چاہیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دے دیا ہے نا بڑا, تو ظرف کیوں نہیں آپ کا بڑا ہو رہا, گیٹ اٹ لائک دیٹ. لیکن ابھی تو انٹرنیٹ کسی اور وجہ سے بند تھا نا, وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کس وجہ سے بند تھا, اسی وجہ سے, پولیٹیکل وجہ سے. اتنا لمبا میں نے تقریر اسی کے لیے کی ہے. وہی ہے نا, جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے نا کہ کس کے لیے تقریر کی ہے. ایسا نا کالا ڈالا باہر آئے گھر کے آئے سیمل آپ ہمارے ساتھ چلے, مجھے اگلے دن گھر بھی چھوڑ جائیں گے کالا ڈالا, باتیں سن سن کے ساری. اس کو تو رکھو نا, کان کھا گئی ہمارے. نہیں, اسلام آباد میں ایز کمپیئر ٹو لاہور اینڈ کراچی جو انفلوئنسز کا جو ایک پول ہے اٹس ویری لمیٹیڈ. اور ہم لوگوں نے اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھا, انڈیا میں جتنے بھی انفلوئنسز ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پرسنالٹیز ہیں, دے آر ویری یونائٹ اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. پاکستان میں آئے روز جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں فیوڈز ہو رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. ایون اسلام آباد میں بھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمس, لیکن یہ کہ کافی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایون کہ فیشن انفلوئنسرز میں بھی لڑائی جھگڑا, ایک دوسرے کی کیا کہتے ہیں وہ فالوورز آ رہے ہیں. وائی از دیٹ سو؟ مطلب اس کا کیا وجہ ہے؟ امن سے کیوں نہیں رہ سکتے سارے؟ امن سے ہماری قوم رہ ہی نہ جائے. انڈیا میں تو ایسے ہے کہ انہوں نے اپنے انفلوئنسرز کو اپنی موویز میں بھی لیا ہوا ہے. فیو ڈیز بیک آئی واز واچنگ دس مووی آف شاہ رخ خان, ڈنکی. اس میں دیر دس انفلوئنسر, میل انفلوئنسر, جس کو اس نے اپنی فلم میں لیا ہوا تھا. یہاں پہ تو کہتے ہیں اس کو تو ٹھڈ کراؤ نا, یہ کون ہے انفلوئنسر, وٹ ڈو دے ڈو, ٹھیک ہے. تو ایسا, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے میں ہماری قوم کی جو سوچ ہے نا وہ یہ ہے کہ محنت سے آگے نہیں بڑھنا, کسی کی ٹانگ کھینچ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. دیر واز دس ٹائم آئی ہیڈ اونلی 50,000 فالوورس. تو میں ماما سے اس وقت پوچھتی ہوتی تھی, ماما میرے کبھی 100K فالوورز ہوں گے, ول آئی گیٹ ٹو سیلیبریٹ 100K, اینڈ شی از لائک ویری ویری سون, اینڈ اٹ obviously happened. تو دس مارکیٹنگ ایجنسی دے ہیڈ اپروچڈ می, اور میں نے ان کے لیے ایک کیمپین کی, اٹ واز فار لوریال. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے دیر از دس انفلوئنسر. اب وہ بندی وہ تھیں who used to come take pictures with me. They would like مجھے ٹیگ کرنا, مجھے پوسٹ کرنا. she had more followers than me پھر بھی. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ اس سے آپ نے یہ کیمپین کیوں کروائی ہے, she has fake followers. اب I was so hurt. I was like, میں ادھر دن رات کانٹینٹ بنا کے I'm trying to get something out of it, and she's saying I have fake followers. کیونکہ وہ بات جو آپ نے نہ کی ہو جائے, وہ آپ کو زیادہ چبھتی ہے. پھر I sent her the screenshots. I was like, why did you say this? She apologized. She was like, no. Okay. She's a very good person, by the way. But who is she then? She's a food blogger. Of Islamabad? Yes. Okay. Not a very famous one, yeah, but she's a food blogger. She apologized to me instantly, but I was like, you shouldn't have done that. کیونکہ جب آپ ابھی اپنی پیک پہ نہیں ہوتے ہیں, یو آر اسٹرگلنگ, تب آپ بہت ہی سینسیٹیو ہوئے ہوتے ہو, اور آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی بات, ابھی تو مجھے کوئی کہے, میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے, دو تو بھی بھیج دے فیک فالوورس, گو اہیڈ. پر اس وقت I was hurt, and I confronted her and she apologized. She was like, I thought that you have fake followers. I was like, achieving a L'Oreal campaign was a very very big deal for me. You didn't have to ruin it for me this way. کام پھر بھی میں نے کر لیا, پر میرے لیے تو آپ نے وہ چیز خراب کر دی, میری ایکسائٹمنٹ خراب کر دی, and everything. I removed her. I never talked to her again. اور ابھی now she is recently in contact with me, and she gave me a campaign. She's like, are you still mad at it? اور میں نے ایسے پورٹریٹ کیا کہ I don't remember کیا ہوا تھا. میں نے کہا کیا بات تھی جس کی وجہ سے, but obviously. اور میں اب اس ٹائم پہ بھی سنتی ہوتی ہوں لوگوں سے کہ وہ فلانی انفلوئنسر کہہ رہی تھی کہ یہ تو بڑی ہر جگہ اپنی امی کو ساتھ لے آتی ہے, اور مجھے بالکل نہیں یہ لڑکی پسند. اور I have a face کہ جب میں ہنس بول نہیں رہی ہوتی تو ایسے لگتا ہے آئی ایم ویری ویری ان اپروچبل, اینڈ آئی ہیو اے ویری ریسٹنگ بچ فیس. اور لوگوں کو لگتا ہے بہت ایٹیٹیوڈ ایشوز ہیں اس کے اندر, وچ از ناٹ ٹرو. ونس آئی اسٹارٹ ٹاکنگ آئی ڈونٹ اسٹاپ, ایز یو کین سی. تو پھر نا میں سنتی ہوتی ہوں اب باتیں, بٹ سنس ناؤ آئی ہیو الحمد للہ اچیوڈ اے لاٹ, آئی ڈونٹ کیئر, آئی لائک یا لیٹ دیم سے اٹس اوکے. جتنا وہ بولیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اتنا اوپر لے جائیں گے. پر یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے نا, مطلب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, صرف اس فیلڈ میں نہیں ہر فیلڈ میں. مطلب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی کو باہر کے ملک میں مل جائے تو کبھی اس سے ہیلپ نہ مانگی, کیونکہ وہ اس کی ٹانگ کھینچے گا. کرپٹ ہو چکے ہیں,
مطلب ریبوٹ کی ضرورت ہے. ہمارا نا شاید ہم نے اتنے دھکے ہم سب نے کھائے ہیں نا فار ویریس ریزنس کہ ہمارا کبھی ملک نے ترقی کرنے کی بیچارے نے کوشش ہی نہیں کی. جو حکمران آئے انہوں نے بھی, ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں کہ ہمیں ایسے لگے کہ ہم نے اگر کوئی ہارڈ ورک کیا ہے تو ہمیں اس کا صلہ بھی ملے گا. دس ویری ریئر, آپ کو ہمیشہ نہیں مل رہا ہوتا. دیر آر پیپل ہو آر اسٹل اسٹرگلنگ, اور شاید وہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہوں گے چیزوں میں, پر ان کو وہ چیز نہیں مل رہی. تو مے بی ہمارا مائنڈ ہی یہ بن گیا کہ محنت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, اس کو نیچے گراؤ گے تو میں اوپر جاؤں گا. یار بہت میں تو کہتی ہوں ساری انفارچونیٹ بات ہی حکومت پہ ڈال دو, بھاگ جاؤ. نہیں مطلب لوگ تو ویسے آج کل یہی کر رہے ہیں, مطلب کچھ بھی ہو حکومت میں ڈال دو, اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا. ہاں ویسے یہ تو ہے, کل میں بھی گاڑی سے ٹیشو اڑا کے پھینک رہی تھی. نہیں ویسے میں ایک بات بتاؤں, یہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایز اے نیشن نا ایک ریسٹارٹ کا بٹن ہونا چاہیے کہ یار پھر سے شروع کرو. ہاں میں کہتی ہوں ابھی جیسے وہ انڈیا پاکستان پارٹیشن ہو اور پھر ہم نعرے لگائیں اور ہم سب صحیح کر دیں, مجھے بنا دیں پرائم منسٹر. اچھا اگر ویسے بتاؤ, اگر آج کہیں کہ یار پرائم منسٹر بناتے ہیں سیمل ریحان کو, تو کیا کیا کرو گی فرسٹ ایکٹ؟ میں کہتی ہوں کہ اتنا خزانہ ہونا ہمارے پاس کہ ہر کسی کے پاس اپنا گھر ہو. آئی تھنک ہوم لیس پیپل دے آر دا موسٹ سفرنگ سوسائٹی. مطلب جس طرح سے آپ دیکھو, اور ہر کسی کے پاس نا چھوٹی موٹی جاب ہو صحیح. یہ نہیں کہ دیکھو اب ایک جیسے فار ایگزامپل ایک خاک روب ہے, جھاڑو مارنے والا یا جو کچھ بھی, کتنا زیادہ ایگزرشن کرتا ہوگا, کتنی زیادہ کام دن سے رات تک کرتا ہوگا, اینڈ پہ اس کو کیا ملے گا 5,000. اور 5,000 میں آج کسی کو جا کے کہو نا میں تمہیں 5,000 دیتا ہوں, مجھے چانٹا مار جو, تو وہ کہے گا 10,000 دو, پھر 2 ہاتھ سے ماروں گا. کیریٹ. تو پلیز غریبوں کے لیے کچھ کر دے. ان کو بے گھر بیچارے, بے آسرا, نہ کوئی کمائی نہ کچھ, اور بس جن کے پاس پاور ہے وہ اور پیسے دے کے اپنا مقام اونچا کیے جا رہے ہیں. دس از رانگ. ہمارے ملک میں بس پاور شو ہوا ہی جا رہا ہے. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا کہ غریب کیا کر رہے ہیں. ایک پارٹی کہتی ہے ہمیں حکومت دو, دوسری پارٹی کہتی ہے تمہیں ہم لوگوں نے جیل میں ڈالنا ہے, تیسری پارٹی تو سب سے امپورٹنٹ پارٹی ہے وہ کہتی ہے سب کو ڈال دیں گے جیلوں میں. عوام کو کسی نے کیا ہی سوچنا. قسم سے پتہ نہیں یہ, اور کہتے ہیں میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جو حکمران یہ حرکتیں کر رہے ہیں, یہ جب برزخ والا ٹائم ہوگا یہ تو کیا کریں گے, ان کو تو سب سے زیادہ ڈنڈے پڑیں گے. دیکھیں ہمیں ایسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم مر جائیں گے تو سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا. بھائی مجھے ایسے لگتا ہے سب سے پہلا سوال ہوگا حقوق العباد کا. اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا نا, تو وہ کہیں گے کہ ہاں جی اس نے ساروں کے ساتھ زیادتی کی ہے, پر نمازوں میں سجدوں میں ٹکریں اس نے صحیح ماری ہیں, تو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں. نو, اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نماز فرض کی تھی نا, لیکن آپ جو دنیا پہ آتے ہو وہ تو آپ کا امتحان ہے نا. آپ کس طرح مطلب لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے وربلی فزیکلی, تو سوچیں جو ہمارے حکمران ہیں کتنی کروڑ آبادی کا ان کے اوپر ذمہ داری ہے, وہ آ کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی کے پیچھے. بھائی کرسی میرے سے لے لے, ملک سوار دے کسی طریقے سے. ہاں ملک تو کسی نے نہیں سنوارنا, وہ ہم ہی سنواریں گے. بٹ آئی ہوپ کہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی چانس ملے نا. یہ سارے بوڑھے کھانگڑوں کے ساتھ کیا آگے بیٹھے ہوئے, نہ چھوڑ رہے ہیں, نہ سر پہ بال, اور بس انہوں نے بس وزیر اعظم بننا ہے یا منسٹر بننا ہے. یہی ان لوگوں آپس میں لڑائیاں کی جا رہی ہیں, ان کو ہمارے سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم ان کو ووٹ دیں نہ دیں, ہم ووٹنگ والے دن اگر سارے مطلب متحد ہو جائیں نا کہ آج کوئی ووٹ دینے نہیں جائے گا, آج سب سو جائیں گے, پھر بھی ایک پارٹی جیتے گی اکثریت سے جیتے گی. ایگزیکٹلی یار, یو پوائنٹڈ آؤٹ ویری رائٹلی. لیکن یہ نظام ہے ملک کا, اس کا کیا ہو سکتا ہے. ارے یہ بتائیں کہ ریسنٹلی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ڈیجیٹل میڈیا کا بوم آیا ہے, اس کے بعد جتنے انفلوئنسرز ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پرسنالٹیز ہیں یا کوئی بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے فالوورز بڑھیں, ہمارے لائکس آئیں, ہمارے ویوز آئیں, اور جب وہ نہیں آتے تو دے گو ان ٹو ڈپریشن, اور دے گو ان ٹو مینٹل ایک بلاکیج سا ہو جاتا ہے, اور وہ بالکل جو ہے نا ان کے حالات ٹھیک نہیں رہتے. کتنا پریشر ہوتا ہے ویوز کا, لائک سنڈروم جو ہے, ڈز اٹ ریئلی ایگزسٹ یا یہ ایک میتھ ہی ہے؟ نہیں, اٹ ڈز ایگزسٹ, کیونکہ دیکھیں اس کے پیچھے آپ کا ہارڈ ورک بہت زیادہ ہوتا ہے نا. تو بالکل آپ ایسے نہیں سوچ سکتے کہ اچھا نہیں آئے لائکس تو کیا ہو گیا. میرے جیسا بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ہمارا ہارڈ ورک ہوتا ہے. کچھ لوگ تو ویسے بخیلی سے ہی لائک نہیں کرتے کہ اس کو دفع کرو, اس کو نہ لائکس دینا, یہ اوپر نہ چلی جائے. بٹ دا تھنگ از کہ دس ویری امپورٹنٹ. جب آپ نے پیچھے محنت کی ہے تو پھر آپ کو اس کا ریوارڈ یہی ہوتا ہے کہ اس پہ ویوز آ رہے ہیں, اس پہ لائکس آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں,
जिस चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना کہ اس پہ زیادہ ویوز اور لائکس آئیں گے, اس پہ کبھی بھی نہیں آتے. اور جو بیکار چیز آپ لگا دو نا, وہ تو صبح اٹھا تو ملین اور پتہ نہیں کیا کیا ہوئی ہوتی ہے. یا نہیں, وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو کرب کیسے کیا جائے, کیسے روکا جائے کہ یار چلو اگر آج میرے فار انسٹنس 10,000 ویوز آئے ہیں, 15,000 ویوز آئے, 1 ملین نہیں آئے, 50 لاکھ نہیں آئے, تو اس سے کیسے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کرے, کیونکہ جو ہے ینگ انفلوئنسرز یا تو سوسائڈ کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے, ہم لوگوں نے انڈیا میں بھی دیکھا ہے کہ یار فالوورز نہیں آ رہے, وہ نہیں آ رہے. تو یہ مینٹل ہیلتھ کا کس طریقے سے اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں جہاں آپ کے ویوز فالوورز کم ہیں, تو اپنے آپ کو گراؤنڈڈ کیسے رکھے, اسٹیبل کیسے رکھے بندہ؟ پہلی بات تو جب کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے نا جو آپ کی بہت ہی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کری ہے, تو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے. اگر آپ کے 10,000 ویوز آئے ہیں تو کوئی ایسا بھی ہے جس کے 500 ویوز بھی آئے ہوں گے, وہ اس نے بھی تو آپ کی طرح ہی محنت کی ہوگی نا. تو اتنا ویسے بھی کام کو, کسی بھی چیز کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہر کوئی محنت کر رہا ہے, آپ بھی کرو, اینڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم جب وہ آپ کے لیے چیز لکھی ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. لیکن جب آپ کو لگے نا کہ میں اس وقت سب سے برے حالات میں ہوں, تو کسی کو اپنے سے نیچے دیکھ لیں کہ وہ بھی تو دیکھو نا وہ کیسے سروائیو کر رہا ہوگا, اور اگر وہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی. نہیں, اٹس اے ویری گڈ منترا آئی گیس, کیونکہ پاکستان میں تو آج کل یہ ویوز اور لائکس کے چکروں میں بیچارے لوگ بڑے ہی, میں کہتی ہوں سائیں بن کے پاکستان میں زندگی گزارو, ملنگ ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے بھائی, چلتے جاؤ, جیسے چلتا ہے چلنے جاؤ. یہاں ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. صحیح نا, میں کنٹروورسی سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ واپس آ رہی ہو, اچھی بات ہے, میرا فائدہ ہوگا اس میں. لیکن یہ کہ یہ ساری باتیں ایکچولی تو سچ ہی ہیں. ہاں وہی نا, ساری بات پھر وہی آ جاتی ہے ٹانگیں. بالکل سچ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, انسان جو ہے وہ جتنا بھی اس کو چھپانے کی کوشش کرے. ارے یہ بتائیں کہ واٹس دا منترا آف بینگ سکسیزفل آن سوشل میڈیا. مطلب جیسے کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار روز پوسٹ کرو, کچھ لوگ کہتے ہیں کوالٹی کانٹینٹ لگاؤ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قسمت کے اوپر ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہو ہی نہیں سکتا. اصل کیا منترا ہے؟ ایڈا ہر چیز قسمت کے اوپر نہیں نہ ہوتی, آپ نے اس کے لیے کام بھی کرنا ہوتا ہے. اسٹیئنگ کنسسٹنٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ جیسے میں ابھی آئی ہیو گڈ اماؤنٹ آف فالوورس, بٹ اف آئی ٹیک اے لانگ بریک, 2 ہفتے کے لیے بھاگ جاؤں کہ آئی ایم ناٹ پوسٹنگ اینی تھنگ, تو جو ایپس ہوتی ہیں نا وہ بھی آپ کا الگوریدم خراب کر دیتی ہیں. ونس یو آر ناٹ پوسٹنگ یو وونٹ گیٹ دا سیم اماؤنٹ آف لائکس اینڈ ریچ وٹ ایور یو آر گیٹنگ. اسٹیئنگ کنسسٹنٹ از ویری امپورٹنٹ. اور آپ کو کوئی ایسے تو نہیں کہہ رہا کہ روز ہی بیٹھ کے آپ کچھ نہ کچھ بنانے شروع ہو جاؤ, کوالٹی کانٹینٹ ایوری تھنگ. ونس آئی گیو یو مائی ایگزامپل, ونس آئی ایم ڈریسڈ اپ, آئی ٹیک پکچرز, ویڈیوز اینڈ وٹ ایور 3-4 آؤٹفٹس اینڈ آئی کیپ پوسٹنگ دیم فار دا ریسٹ آف دا ویک. تو ہاں یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ اس فیلڈ میں, انفلوئنسنگ سوشل میڈیا. یو ہیو ٹو پوسٹ ایوری ڈے. آئی پوسٹ thrice a day. واو, خود ہی اسکیجول پہ لگا کے, اسکیجول پہ لگا نا, خود پوسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں یس, میں نے اس کو ڈرافٹس میں ڈالا ہوتا ہے. ایز سون ایز دا بیل رنگز اینڈ پوسٹ, بعد میں لائکس دیکھوں گی. نائس, مطلب کنسسٹنسی از دا کی. یا آئی اسٹیڈ کنسسٹنٹ ایٹ لیسٹ, کیونکہ بیچ میں جب میں نے کہا تھا نا کہ میں نے نہیں کرنا, دس از ویری ڈیفیکلٹ اینڈ آئی ڈونٹ لائک اٹ, اینڈ دیر برانڈز جو آپ کو تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہو کیا ہے, یہ صحیح نہیں ہوا, اور یہ سب, تو میں نے کہا تھا میں نے نہیں یہ کرنا. مائی مامز واز لائک کہ نہیں, جو لوگ ایک دفعہ ایک جگہ پہ اف دے وانٹ ٹو بی سکسیزفل, ونس یو اسٹیپ سم ویئر یو ہیو ٹو ورک اہیڈ وٹ ایور کمز نیکسٹ ٹو یو. تو just keep going and you'll reach where you want to reach, and I think I'm above where I ever dreamt of. You are doing some amazing work. Thank you. اور آپ کا کوئی آگے پلان ہے مطلب ایکٹنگ میں آنے کا یا ٹی وی انڈسٹری فلموں میں؟ میری حالت دیکھ کے لگ رہا ہے I can never act. I did act once, پتہ ہے؟ Really? Yes. میری ابھی چھوٹی عید پہ نا ایک ٹیلی فلم ریلیز ہوئی تھی. کس چینل پہ, کس ڈیجیٹل میڈیا پہ, کہاں ہوئی تھی؟ وہ اتنی منوس ٹیلی فلم تھی, مجھے ایسے لگتا تھا وہاں سے پہلے فلاپ ہو جائے گی, لیکن وہ I don't want to take the name. یا تمہاری تھی نا, تو بتا دو کون سی تھی. اس کا نام تھا میں تم وہ اور میں, یا میں تم اور وہ سم تھنگ, جنہوں نے شیر دل نہیں بنائی تھی. اچھا, وہ پلین والی مووی, ہاں ایئر فورس والی مووی جو تھی, انہوں نے میری دبا کے پتہ نہیں کیوں یہ وہ شیر دل بھی اتنی خاص نہیں تھی ویسے دیکھا جائے تو, وہ بھی ایوریج قسم کی مووی تھی. میں نے دیکھی نہیں نا, وہ بھی نہیں دیکھی, تو مجھے لگا اس میں وکال ذوالفقار ہے, پریٹی بوائے, فیمس گائے, تو یہ بھی اچھی ہوگی. پر پھر میں اس میں
ایکٹنگ کی تو فلاں بہت ہی مشکل ایکٹنگ تھی بھائی. میرا 2-3 سین تھے پر عذاب ہی ڈالا ہوا تھا انہوں نے. رات کو 4-5 بجے ہم گھر آتے تھے اینڈ دے ور یو نو آسکنگ یو ٹو فیک کرائے. اور میں تو مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے, میری روتے روتے بھی ہنسی نکل جاتی تھی کہ واٹس گوئنگ آن, آئی ڈونٹ لائک دس گائے جس کے لیے مجھے رونا پڑ رہا ہے. نہیں تو کس چینل پہ ریلیز ہوئی تھی یار پتہ نہیں کس سنیما میں ریلیز ہوئی تھی نا. اچھا چلو یار, وہ پھر ہم لوگ اسے بھی سو گی جا کے ٹریلر آیا نا تو مجھے انہوں نے کہا آپ مارکیٹنگ کے لیے آئے, تو انہوں نے مجھے پیسے بھی نہیں دیے تھے, کہہ کے انکل اتنے امیر ہیں وہ جنہوں نے پروڈیوسر ہیں, اللہ اکبر, مطلب کیا آپ محل کھڑا کریں گے. مجھے کہا کہ پیسے تو بھاگ ہی گئے, تو کہتے ہیں آپ شکر کریں آپ کو چانس ملا ہے. میں کہا رک بیٹا تو یہ تیری فلم آنے دے, اور پھر اگر تم نے مجھے کہا نا کہ اس کی مارکیٹنگ کرو, پھر میں آگے سے ہو کے ملوں گی. اور وہ ٹائم آیا, پھر آگے کہتے ہیں آؤ سنیما میں فلانا یہ وہ. میں کہا آئی چارج فار اٹ ایڈوانس پیمنٹس اونلی. تو وہ نہیں دی انہوں نے. انہوں نے ٹریلر میں میرا سر ہی کاٹا ہوا تھا, اتنے پیٹی بدلے لیے نا انہوں نے میرے سے. اسی لیے مووی بھی فلاپ ہو گئی نا, بندے کا سر ہی کاٹ دیا. چلی نہیں مووی. جو ان میں مین ایکٹرس تھے نا جنید خان اور آمنہ, کیا مجھے نہیں پتا کون سی آمنہ, بہت آمنہ ہے. جنید خان ہی از اے فیمس جنید خان تو وہ سنگر ہے نا, وہ سنگر بھی تھا. ہاں عید پہ تو نہیں ہوئی تھی ریلیز, عید پہ ہوئی تھی نا. عید پہ آپ نے دیکھا مہربانی آپ کی, کہیں سے بھی مت ڈھونڈیے گا, وہ میں نہیں ڈھونڈے گی تو میری ٹیم ڈھونڈے گی, میں تو نہیں ڈھونڈوں گا. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. میں نے کہا چلو سنیما میں نہیں دیکھی. آپ سوچے میں خود نہیں دیکھنے گئی تھی, آئی نیور واچ اٹ. آئی واز لائک کہ میں کیا بےزتی اپنی کراؤں, وہ کہیں گے سر کٹی سی ایک زین اس میں سر ہی میرا کاٹا ہوا. میں نے کہا دفعہ کرو, اس کو میں نہیں آتی. اور مجھے نا تھوڑا امبیرسمنٹ ہوتی ہے. ابھی پتہ نہیں ہے میں پوڈ کاسٹ بھی دیکھوں گی کہ نہیں. پوڈ کاسٹ دیکھنا یار, پوڈ کاسٹ اچھی ہوتی ہے. نہیں لیکن یہ کہ مطلب کوئی پلان نہیں میڈیا انڈسٹری, مطلب یہ ٹی وی انڈسٹری موویز کی طرف. ہاں میرے سے شاید نہیں ہوگا, اور ان لوگوں کو بہت ہی صحیح. ہم تو پھر بھی تھوڑے ٹھیک رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے طریقے سے سب کام کر رہے ہوتے ہیں نا. ان کو تو بہت ہی پریشر سا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ڈائریکٹر پروڈیوسر جو چیختے ہیں آپ کی صحیح ایگو ہرٹ ہوتی ہے. میں تو نہیں کروا سکتی یہ کام. صحیح. جو یہ سن رہے ہوں گے شیر دل کے پروڈیوسرز, وہ بیچارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے یار اس کو پیسے دے ہی دیتے. بڑا تنگ کیا تھا, بڑی فضول. اس کے بعد میں نے کہا تھا میں کبھی ایکٹنگ نہیں کروں گی. 4 بجے جو گھر آنا پڑتا تھا واپس, صبح کے 4 بجے کون گھر آتا ہے, میں تو سوئی ہوتی ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی یہ بہت مشکل کام ہے. اچھا یہ ہے جاتے جاتے ینگ انفلوئنسرز, فیمیل انفلوئنسرز جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں, فیشن انفلوئنسر بننا چاہ رہی ہیں, یا انفلوئنسر ان جنرل, ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ واٹس دا ون ایڈوائس فار دیم؟ کرنا چاہیے یہ, اف یو آر پلاننگ فار اٹ. اٹس comparatively easy money, matlab you can make money out of it by just using your phone and sitting at home and creating quality content, but ignore the hate, stay consistent, and I think you should go for it. Thank you so much for joining us. It was an amazing podcast. میں سب سے کم شاید اپنے اس پوڈ کاسٹ میں بولا ہوں گا, میں کافی سنتا رہا ہوں آپ کو, اور جو آپ نے باتیں رات کو جا کے اور جو نہیں میں بھی چائے پیوں گا باہر جا کے, لیکن جو ایکسرسائز, جو باتیں آپ نے کی, جو ریالٹی آپ نے بتائی, آئی ہوپ کہ جو ویورز سن رہے ہیں اس سے کچھ سیکھیں گے, اس سے کچھ سمجھیں گے, اور اپنے آپ کو سکسیزفل بنائیں گے. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. No problem. Thank you.